رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام وسیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین لا سیما ابن عمہ ووصیہ ونجیہ وحبیبہ باب مدینۃ علمہ قائم علی فراسہ ونائم فی لباسہ وفراشہ زینۃ المحراب والمسجد والمنبر قاتل مرحب وامر وانتر فاتح البدر والحنین والخیبر امام المشرقین وساجد القبلتین ووالد الحسنین الذی امام المشارق والمغارب مطلوب کل طالب مولانا علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم وقولہ الحق الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ فاطمہ انجم بنت رحیم اللہ کی روح کو ایصال فرمائیں. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک سخت مرحلہ ہے، خاص کر گھر والوں کے لیے اور خصوصاً اس بیٹے کے لیے کہ جو اپنے وطن سے دور ہے. ماں کا دنیا سے گزر جانا کوئی معمولی مصیبت نہیں ہے، اگر اسے مصیبت عظمیٰ سے بھی تعبیر کیا جائے تو کم نہیں ہے. یقیناً ایک بڑی مصیبت ہے
ماں کا دنیا سے گزر جانا، اللہ تمام گھر والوں کو اور خصوصاً مولانا اسد صاحب کو صبر جمیل دے۔ آیہ کریمہ کا انتخاب کیا گیا ہے جس میں خداوند عالم دو حقیقتوں کا ذکر کر رہا ہے، ایک موت ہے، دوسری زندگی ہے۔ موت بھی حقیقت ہے اور زندگی بھی حقیقت ہے۔ یوں تو پروردگار عالم نے 4 حقیقتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی حقیقت موت کی ہے، دوسری زندگی ہے، تیسری برزخ ہے، چوتھی قیامت ہے۔ یہ 4 حقیقتیں ہیں، اور حقیقتیں جب ہوتی ہیں تو ان کا انکار کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ولایت امیر المومنین ایک حقیقت ہے، لیکن اس کا انکار کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ پروردگار عالم اس کی ذات خود ایک حقیقت ہے، لیکن اللہ کا انکار کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ محمد و آل محمد کا انکار کرنے والے ہیں یا نہیں؟ یہ بھی حقیقتیں ہیں سب، لیکن ان میں سے 2 حقیقتیں ایسی ہیں کہ جس کا کبھی کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ 2 حقیقتیں، پہلی زندگی کی حقیقت ہے اور دوسری موت کی حقیقت ہے۔ سانسیں چل رہی ہیں، زندگی کی علامت ہے۔ گفتگو کر رہا ہے، زندگی کی علامت ہے۔ چل پھر رہا ہے، زندگی کی علامت ہے۔ کھا پی رہا ہے، زندگی کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جانب انسان کی دھڑکنیں رک جائیں، انسان کلام کرنا بند کر دے، ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ دیں، تو ایسے عالم میں ہر انسان کہے گا کہ اب یہ دنیا میں نہیں رہا اور یہ دنیا سے گزر گیا۔ تو یہ 2 حقیقتیں، ایک موت کی حقیقت، دوسری زندگی کی حقیقت۔ اور موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ کسی کو بھی اس سے فرار نہیں ہے۔ امیر المومنین دعائے کمیل میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ، بار الہا میں تیری حکومت سے فرار نہیں کر سکتا۔ موت ہر شخص کو آنی ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ انسان کیوں موت کے نام پر گھبرا جاتا ہے؟ کیوں موت کے نام پر فضا میں خاموشی ہو جاتی ہے، فضا میں سناٹا چھا جاتا ہے؟ ایسا کیا ہے؟ کیونکہ انسان موت کے فلسفے کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جب تک انسان موت کو سمجھے گا نہیں، انسان نہیں سمجھ سکتا ہے کہ آخر موت ہے کیا۔ ہمیشہ اس کے ذہن پر یہ سناٹا طاری رہے گا۔ ہمارے ہاں اور دوسروں کے ہاں الحمدللہ ہمارے پاس ایسی شخصیتیں ہیں کہ جو ہمیں موت کا فلسفہ سمجھاتی ہیں۔ ایسی شخصیتیں ہمارے ہاں موجود ہیں کہ جو ہمیں موت کا فلسفہ سمجھاتی ہیں، تاکہ یہ انسان پریشان نہ ہو۔ ورنہ آج دنیا میں دیکھیے یہ لوگ جو سوسائڈ کرتے ہیں، کیوں سوسائڈ کر رہے ہیں؟ اتنا زیادہ قرض ہو گیا ہے، جا کر کے کہیں سے چھلانگ لگا دی، سوسائڈ کر لیا۔ امتحان میں فیل ہو گئے، پتہ چلا سوسائڈ کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو موت کے بعد کے مرحلے کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، ان کو موت کا فلسفہ معلوم ہی نہیں کہ آخر موت کے بعد ہونا کیا ہے۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد کچھ نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد ساری پرابلمز ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ اصل مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں کہ موت ہی کے بعد تو ساری پرابلم شروع ہوتی ہیں۔ اور پھر دوسری چیز، جس چیز کو انسان موت سمجھ رہا ہے وہی تو اصل زندگی ہے۔ قرآن نے اس موت کو حیات الدنیا اور حیات الآخرہ سے تعبیر کیا ہے، یعنی ایک کون سی زندگی؟ ایک دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے۔ اور اس کو کیسے سمجھا جائے موت؟ اس کا فلسفہ پروردگار عالم نے انسان کو جب خلق کیا ہے تو اس کو خلق کرنے کے بعد اس کے لیے 4 مرحلے رکھے ہیں، جن 4 حقیقتوں کا بھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے۔ 4 مرحلے کون سے ہیں؟ ان حقیقتوں تک پہنچنے کے لیے 4 مرحلے ہیں۔ پروردگار عالم کہتا ہے دیکھو ہم نے تمہارے لیے 4 مرحلے معین کیے ہیں، 4 مرحلے،
اور ان 4 مرحلوں میں پہلا مرحلہ ایسا ہے کہ جس میں سب کچھ تمہیں کرنا ہے، دوسرے مرحلے میں کچھ ہم کریں گے، کچھ تمہیں کرنا ہے، اور تیسرا اور چوتھا جو مرحلہ ہے اس میں سب کچھ تمہیں کرنا ہے۔ پہلا مرحلہ کون سا ہے؟ پہلا مرحلہ شکم مادر ہے، جب انسان وجود میں آتا ہے ماں کے شکم میں۔ وہ مرحلہ ایسا ہے کہ جہاں پہ سب کچھ پروردگار کرتا ہے، وہاں انسان کو بولنا نہیں آتا ہے، مانگنا نہیں آتا ہے، طلب کرنا نہیں آتا ہے۔ تو ایسے عالم میں جب تمہیں کچھ نہیں آتا ہے، وہاں تمہاری ساری ضروریات ہم پوری کریں گے۔ شکم مادر میں تھے، تمہیں کچھ نہیں آتا تھا، وہاں کی جو ضروریات تھی، وہاں کی جو ضرورتیں تھیں، وہ سب کچھ ہم تمہارے لیے مہیا کریں گے۔ یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرے مرحلے میں کچھ ہم کریں گے، کچھ تمہیں کرنا ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ دنیا میں آنے کے بعد اب تمہارے پاس جسم ہے، تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس قوت ہے، تم چل سکتے ہو، پھر سکتے ہو۔ کچھ کام ہمارے ہوں گے، کچھ کام تمہارے ہوں گے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھو، زمین سے دانہ اگانے کی ذمہ داری ہماری ہوگی، لیکن کھیت تک جانے کی ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ لہذا کچھ ہم کریں گے، کچھ تم کرو گے۔ جب تک کھیت میں جاؤ گے نہیں، ہل چلاؤ گے نہیں، بیج ڈالو گے نہیں، تب تک کہ دانہ زمین سے نہیں اگے گا۔ لہذا کچھ کام تمہیں کرنے ہیں، کچھ کام ہمیں کرنے ہیں۔ لیکن تیسرا اور چوتھا مرحلہ، وہاں سارے کام تمہارے ہوں گے۔ وہ کون سا مرحلہ ہے؟ وہ برزخ کا مرحلہ ہے اور قیامت کا مرحلہ ہے۔ اس کو 2 جملوں میں، ایک جملے میں اگر کہا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کاٹو گے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ یہ دونوں مرحلے، قیامت کا اور برزخ کا۔ اب دیکھیے ذکر کیا ہے پروردگار عالم نے، قرآن کی آیات دیکھیے کہ کچھ لوگ روز قیامت، بھائی ایک جسم پروردگار عالم نے انسان کو دیا ہے یہاں پر دنیا میں، اب برزخ میں بھی تو ایک جسم چاہیے، وہاں بھی تو ایک جسم ہوگا۔ تو اب وہاں کے جسم کے لیے پروردگار عالم کہتا ہے دیکھو یہاں ہم نے ایک تمہیں خوبصورت جسم دیا ہے، لیکن اگر وہاں تمہیں خوبصورت جسم چاہیے ہے تو اس کے لیے تمہیں دنیا میں جسم بنانا ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ ساری ذمہ داری تمہاری ہے دنیا میں۔ اب تیسرے اور چوتھے مرحلے میں ہم نہیں دیں گے، بلکہ تم کرو گے یہاں جو کچھ۔ پروردگار عالم نے تمہیں خوبصورت آنکھیں دی تھیں، آنکھیں تمہیں وہاں کے لیے بنانی ہوں گی۔ پروردگار عالم نے تمہیں بہترین ہاتھ دیے تھے، ہاتھ تمہیں وہاں کے لیے بنانے ہوں گے۔ پروردگار عالم نے تمہیں خوبصورت چہرہ دیا ہے، خوبصورت چہرہ تمہیں وہاں کے لیے بنانا ہوگا۔ یہ ساری ذمہ داریاں دنیا میں تمہاری ہیں۔ برزخ اور قیامت کے مرحلے میں سب کچھ تمہیں کر کے آنا ہے۔ اسی لیے ذکر کیا گیا کہ جب دنیا سے کچھ لوگ اٹھائے جائیں گے تو کسی کی شکل چوہے کی شکل ہوگی، کسی کی شکل سور کی شکل ہوگی، کسی کی شکل کتے کی شکل ہوگی۔ کیوں؟ مثلا جس کے فطرت میں، جس کی طینت میں مکاری اور عیاری شامل ہے، پروردگار عالم اسے روز قیامت برزخ میں اسے لومڑی کی شکل میں اٹھائے گا۔ جس کے ہاں چوری اور مکاری کی عادت ہے اس کو چوہے کی شکل میں اٹھائے گا۔ جس کے اندر بے حیائی ہے اس کو سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ مرحلے ہیں۔ اب انسان روز قیامت پروردگار عالم سے گلا کرے گا، بارے الہا میری وہ خوبصورت آنکھیں کہاں ہیں کہ جو تم نے دنیا میں مجھے عنایت کی تھی؟ تو آواز قدرت آئے گی تم نے دنیا کے یہاں کے لیے آنکھیں بنائی ہی کہاں ہیں جو ہم تمہیں یہاں پر آنکھیں عطا کریں؟ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو مرحلہ ہے وہاں کے لیے جو کچھ بھی ہم یہاں سے لے کر کے جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے موت کو سمجھا کیا ہے۔ ایک شخص پیغمبر اسلام کے نزدیک آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں موت کی تمنا کروں؟ کس کے پاس آیا؟ پیغمبر اسلام کے پاس۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ کیا آپ مجھے یہ اجازت دیتے ہیں کہ میں موت کی خواہش کروں، موت کی تمنا کروں؟ تو پیغمبر اسلام نے اس سے کہا اچھا موت کی تمنا کرنا چاہتے ہو، موت تو ایک ایسی چیز ہے تم اس کی خواہش کرو یا نہ کرو وہ تو تمہیں ڈھونڈ لے گی، لیکن یہ بتاؤ کیا تم نے
موت کے لیے 40 ہدیے تیار کر رکھے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے بہت خوبصورت حدیث ہے پیغمبر اسلام سے. 40 ہدیے تم نے تیار کر رکھے ہیں یا نہیں تیار کر رکھے؟ فوراً اس شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ 40 ہدیے کیسے ہیں؟ کہا ہاں دنیا سے جب تم رخصت ہونے لگو گے تو یہاں سے تمہیں 40 ہدیے لے کر کے جانے ہیں. ایک طویل حدیث ہے, مختصر بیان کر رہا ہوں, آپ سب اہل علم ہیں. 40 ہدیے کیا دیکھو اس میں سے کچھ ہدیے ہیں کہ جو تمہیں سب سے پہلی تمہاری ملاقات ہوگی جناب ملک کر کے جانے ہیں. اسی طریقے سے دوسری جگہ تمہاری قبر ہے, اس کے لیے بھی تمہیں 4 ہدیے لے کر کے جانے ہیں. تیسری جگہ طریقے سے مرحلہ بمرحلہ برزخ کا مرحلہ, قیامت کا مرحلہ, ہر جگہ مالک جنت سے ملاقات, مالک دوزخ سے ملاقات, رضوان جنت سے ملاقات, ان سب کے لیے تمہیں 40 ہدیے لے کر کے جانے ہیں. یعنی تقریباً 10 لوگ ہیں جن کے لیے 4 ہدیے تمہیں لے کر کے جانے ہیں. وہ 4 ہدیے کون سے ہیں؟ بس 4 چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دیں. سب سے پہلی چیز, سب سے پہلی ملاقات جو ہونی ہے وہ ملک الموت سے ہونی ہے. اب جب سب سے پہلی ملاقات ملک الموت سے ہونی ہے تو ان کے بارے میں سب نے سن بھی رکھا ہے. آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ انسان کے اعمال کے اعتبار سے ملک الموت کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. انسان کے اعمال کے اعتبار سے جن کے اعمال اچھے ہیں وہ یقیناً خوبصورت چہرے میں آئیں گے, جن کے اعمال برے ہیں ان کے لیے خطرناک شکل میں آئیں گے. تو اب اگر انسان چاہتا ہے دوسرا مرحلہ روح کا قبض ہونے کا, تو اب ملک الموت کے لیے ہدیے لے کر کے جانے ہیں. روح جب قبض ہوگی تو کیسے قبض ہوگی, کیا حالات ہوں گے انسان کے جسم پر اس وقت, کیا کیفیت طاری ہوگی؟ روایات میں اور علماء نے بیان کیا ہے کہ جس وقت انسان کے جسم سے روح کھینچی جائے گی تو ایسا لگے گا کہ آسمان سے زمین پر پٹک دیا گیا ہے. ایسا لگے گا کہ ایک مخمل کے کپڑے کو کانٹے پر ڈال کر کے کھینچ لیا گیا ہے, اور جو اس چادر کا حال ہو جاتا ہے. تو یہ تکلیف ہے. اب اگر انسان کو ان تکلیفوں سے بچنا ہے تو یہ 4 ہدیے ملک الموت کے لیے لے کر کے جانا ہے. پہلا ہدیہ کیا ہے؟ ادا الصلاۃ, اپنی ساری نمازیں ادا کر کے یہاں سے جانا ہے. دوسرا ہدیہ یہ ہے کہ جب ملک الموت سے ملاقات ہو تو تمہارے اوپر کسی کا قرض باقی نہ ہو, کسی کا قرض باقی نہ ہو. یعنی تم جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہو تو سب کا قرض ادا کر کے جا رہے ہو. ایسا نہ ہو کہ تم مثلا خود صاحب مفاتیح الجنان جناب شیخ عباس قمی, ان کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ شیخ عباس قمی کا جب انتقال ہوا تو انتقال ہونے کے بعد ایک دن خواب میں ان کے بیٹے نے اپنے بابا کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ بہت ہی عجیب و غریب حالت میں, کون؟ شیخ عباس قمی. خواب میں دیکھا تو باپ سے سوال کیا کہ بابا آخر یہ کیا حالت ہے آپ کی, کس طرح سے؟ آپ نے تو ماشاءاللہ اتنے اچھے اعمال انجام دیے ہیں, کتابیں لکھی ہیں, یہ حال ہے؟ فرمایا ہاں بیٹا, میں نے اپنے ایک دوست سے ایک کتاب لی تھی پڑھنے کے لیے, زندگی نے مجھے مہلت نہیں دی, میں اس کتاب کو اسے واپس نہیں کر سکا, لہٰذا اس بنا پر میرا یہاں پر یہ حال ہو رہا ہے. اٹھو جاؤ فلاں الماری میں وہ کتاب رکھی ہوئی ہے, اسے لے جا کر کے میرے دوست کو واپس کر دو. اب بہرحال خواب سے بیدار ہوئے, بیدار ہونے کے بعد دیکھا تو اس جگہ پر کتاب موجود تھی. اٹھایا, ہم اور آپ بھی ہوتے ہیں, ہم سے کسی نے بھی کہا کتاب لے جانے کے لیے کہ کتاب لیجئے, لے جا کر کے دے دیجئے, تو وہ بھی اٹھے, انہوں نے بھی کتاب نکالی, جانے لگے. راستے میں وہ کتاب کہیں گری, مٹی لگ گئی اس پر تھوڑا, تو انہوں نے مٹی ایسے ہی صاف کر دیا, مٹی صاف کر دی. گئے دروازے پر دق الباب کیا, نکلے, کہا یہ کتاب بابا لے کر کے آئے تھے, یہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آئے واپس آنے کے بعد آج پھر خواب دیکھا. اب آج جو خواب دیکھا تو آج جو باپ کو دیکھ رہے ہیں تو آج کل سے زیادہ بری حالت ہے. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ کل تم کتاب دینے گئے تھے. کہا ہاں بابا کتاب دینے گیا تھا.
کہا یہ بتاؤ راستے میں وہ کتاب گری تھی؟ کہا ہاں بابا کتاب گری تھی۔ تم نے ان کو بتایا؟ تم نے بتایا کہ وہ کتاب گری تھی، اس پر مٹی لگ گئی تھی، گندگی ہو گئی تھی، تھوڑی سی پھٹ گئی تھی؟ کہا بابا نہیں۔ کہا جاؤ ان سے رضایت حاصل کرو۔ رضاء الحسنہ مہم ہے، یعنی جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو انسان کے اوپر کسی کا قرض نہ ہو، سب سے رضایت لے کر کے حاصل جائے دنیا سے۔ تو یہ طریقے ہیں، اس مکمل حدیث کو آپ مطالعہ کریں، دیکھیں کہ کیا کیا ہدیے ہیں جو بارگاہ خداوندی میں انسان کو لے کر کے جانا ہے۔ موت یقیناً اس شخص کے لیے سخت ہے کہ جو محمد و آل محمد سے دور ہے، لیکن جو حب اہل بیت سے میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے، من ماتا، جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے گزر جائے، ماتا شہیدہ، وہ شہید مرتا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، بس اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی۔ ایک ماں دنیا سے گزر گئی ہے، سخت ہے۔ غریب الوطنی کا یہ عالم ہو، ایسے عالم میں ماں کا آخری دیدار نہ ہو سکے، ایک بیٹے کے لیے سخت ہے۔ اللہ صبر دے۔ جن کی مائیں سلامت ہیں اللہ انہیں طول عمر عطا کرے، جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں پروردگار عالم ان کی مغفرت فرمائے۔ یقیناً ایک سخت مرحلہ ہے، لیکن آئیے ذرا در اہل بیت پر۔ ایک غریب ماں بھی ہے جس ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، یاد کیجئے جناب سیدہ کی مصیبتوں کو، کیا کیا مصیبتیں جناب سیدہ نے اٹھائی ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، وہ وقت جب نزدیک آتا ہے اور امیر المؤمنین کو جناب حسنین یہ خبر دیتے ہیں کہ اے بابا اماں دنیا سے گزر گئی ہیں، اماں دنیا سے گزر گئی ہیں، تو روایت نے بیان کیا کتنا سخت ہے ایک شوہر کے لیے کہ زوجہ کا گزر جانا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام جب نکلے مسجد سے تو روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ غش کھا کر کے امیر المؤمنین گرے ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب حسنین ماں کے نزدیک آئے، ایک مرتبہ آنے کے بعد دیکھا ماں چادر میں سو رہی ہے۔ ایک مرتبہ اماں کو آواز دی، اماں اٹھو، آپ کا حسن آواز دیتا ہے۔ اے اماں اٹھ جائیے، آپ کا حسن آواز دے رہا ہے۔ اے اماں بولیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسن کی روح پرواز کر جائے۔ عزیزان گرامی، جناب سیدہ نے کچھ وصیتیں کی تھی، اے علی مجھے رات میں کفن دینا، رات میں غسل دینا، رات میں حنوط دینا، اور رات کی تاریکی میں مجھے دفن کرنا۔ عزیزان گرامی، وصیت کے مطابق امیر المؤمنین نے جناب سیدہ کو غسل کفن دیا ہے، اور وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو بلائیں اور کہیں بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کرو۔ عزیزان گرامی، سارے بچوں نے بڑھ کر کے ماں کا آخری دیدار کیا، لیکن ایک بچہ ہے جو دور کھڑا ہوا اپنے ماں کو دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں اے حسین آگے بڑھو، ایک مرتبہ امام حسین جواب دیتے ہیں اے بابا جب تک اماں نہ بلائیں گی حسین آگے نہ بڑھے گا۔ عزیزان گرامی، روایت کے جملے ہیں، ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ برآمد ہوئے، آجا میرے لال حسین میرے سینے سے لگ جا۔ ارے حسین کا سیدہ سے ملنا، ارے آسمان پر کوہرام برپا ہوا، فرشتوں میں کوہرام برپا ہوا۔ اے علی حسین کو فاطمہ سے جدا کر دو، ایسا نہ ہو کہ قیامت برپا ہو جائے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ذنب قضائه وتسلیما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ فاطمہ انجم بنت رحیم اللہ کی روح کو وصال فرمائیں۔